نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيقول السفهاء من الناس ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے. یہ بے وقوف کن کو کہا گیا؟ جن کے بارے میں پہلے پارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء. خبردار، بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں، یہ وہی بے وقوف ہیں جن کا وہاں ذکر ہوا اور اب یہاں بھی ہو رہا ہے. ان قریب کہیں گے وہ بے وقوف. وہ کون تھے جن کو وہاں بے وقوف کہا گیا؟ منافقین اور یہود. تو یہاں السفہاء سے مراد یہود و منافقین. من الناس لوگوں میں سے. ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان کن کو؟ مسلمانوں کو. کس سے؟ ان قبلتہم ان کے قبلے سے. کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. اللتی وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا اس پر، یعنی جس قبلے کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے اب انہوں نے منہ موڑ کر دوسرے قبلے کو اپنا قبلہ کیوں بنا لیا؟ دوسرا قبلہ کون سا؟ خانہ کعبہ. تو بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا. یہ 16-17 ماہ بھی آپ کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے. اس کے لیے آپ دعا بھی کرتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے. بالآخر وہ حکم آ گیا جس پر یہود اور منافقین نے ایک شور اٹھا دیا. یہود نے کیوں شور اٹھایا؟ بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے تاریخ کا ایک لمبا ترین دور دیکھا ہے. بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کی بھی کچھ اقوام کے لیے جو انبیاء تھے انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ مقرر کیا تھا اور ان کے نزدیک وہ بہت محبوب بھی تھا، مقدس بھی تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان بھی ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اور اس کا معنی کیا تھا کہ مسلمان پھر انہی کے تابع ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین میں بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے. خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان سے الگ منفرد ایک اور قوم ہو جس پر دین مکمل کیا گیا ہے، جن پر نعمت تمام کی گئی ہے. تمہیں دنیا میں ان کے فالوورز بن کے اب نہیں جینا. اب دین کی اصل حیثیت، اصل حقیقت تمہارے پاس ہے. دین کے اصل امانت دار اب تم ہو. اپنی حیثیت کو پہچانو. اور پھر بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ معنی بھی رکھتا تھا کہ اب بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر ان کے منصب سے معزول کر کے امت مسلمہ کو یہ فوقیت اور عزت دی جا رہی ہے کہ اب ان کا قبلہ اللہ والوں کا ایک مرکزی مقام ہوگا قیامت تک کے لیے، اور یہی امت آخری امت ہے. یہ بات چونکہ بنی اسرائیل کے حسد اور بغض کو مزید ہوا دینے والی تھی، اس لیے ان کو اور موقع مل گیا باتیں بنانے کا. تو کہنے لگے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. ایسا کہنے والوں کو بے وقوف کہا گیا، سفہاء کہا گیا. کیوں؟ اس میں کیا بے وقوفی کی بات؟ ہاں، یہ حماقت ہی تو ہے. اس لیے کہ کسی بھی رخ کی طرف منہ کرنا یہ مظاہر عبادت میں سے ہے، حقیقت عبادت میں سے نہیں.
مظاہر کیا ہے؟ نہیں، ظاہری چیزیں جو ہیں. اصل مقصد کیا ہے کسی رخ کی طرف منہ کرنا؟ کہ عبادت میں ایک ڈسپلن پیدا ہو. ورنہ ہر رخ اللہ کا رخ ہے، ہر ڈائریکشن اللہ کی ہے. اسی لیے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. اس لیے پسندیدہ وہی ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس کی طرف وہ ہمارا منہ موڑ دے. اور یہ بات بہت ہی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہمارا مقصود، ہمارا محبوب، ہماری منزل ہمارا رب ہو، تو رب جس چیز کی طرف بلائے، خواہ وہ آسان ہو یا مشکل، ہماری مرضی کے مطابق ہو یا خلاف، ہمیں اسی کی طرف مڑتے چلے جانا چاہیے. کہ یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، اللہ سے ہماری وفاداری کا تقاضا ہے کہ جدھر وہ موڑے ادھر مڑتے جاؤ. بالکل مقناطیس کی سوئی کی طرح، کمپس کی اس سوئی کی طرح، جو دیکھنے میں کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کتنی بظاہر پاور لیس ہوتی ہے، لیکن اپنے اصل کے ساتھ کس قدر جڑی ہوئی ہوتی ہے. کہ جہاں اس کو رکھ دیں، ہوا میں لے جائیں، زمین کے نیچے لے جائیں، پانی میں لے جائیں، وہ کدھر کو مڑ جاتی ہے؟ نارتھ پول کی طرف. ہمیشہ اپنی ڈائریکشن کو فالو کرتی، کیونکہ اس کا اسی سے تعلق ہے. جب ہمارا تعلق ہمارے رب سے ہے تو جدھر رب ہوگا ہم تو ادھر ہی مڑ جائیں گے، جدھر وہ کہے گا ہم تو وہیں چلے جائیں گے، اور ہمیں اس میں کوئی بھی آر نہیں. اسی لیے فرمایا کہ ان کو جواب دو قل للہ المشرق والمغرب، نماز تو اللہ کی عبادت ہے، اور جس طرح وہ حکم دے تو نمازی اسی کا پابند ہے. ورنہ عبادت کا مطلب ہی کیا ہے؟ سوچے تو، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی پرستش. یہ کیسی عبادت ہے کہ جس میں وہ کہے کہ تم اس رخ کی طرف نہیں اس طرف رخ کرو، تو ہم کہے کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. عبادت آپ کی کریں گے، بات آپ کی نہیں مان سکتے. یہ کیسی عبادت ہوئی؟ یہ تو کوئی عبادت نہ ہوئی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرح. کس کو چاہتا ہے؟ وہ جو جانا چاہتا ہے. جو مڑنا ہی نہیں چاہتا اسے زبردستی نہیں پھیرتا. کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل پہ کوہ طور اٹھا کے زبردستی کی گئی تھی نا، مانو. تو انہوں نے کیسا مانا تھا؟ وقتی مانا اور حقیقت میں نہ مانا. اس لیے اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ دنیا میں جب تک انسان کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، اس پر زبردستی کی جائے، اس لیے کہ اس کا فائدہ بھی کچھ نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب صرف قانون کی پابندی کے طور پر کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو جو ہی اس پابندی سے آزاد ہوتے ہیں وہ ہر چیز اتار پھینکتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ اپنا سر ڈھک لیتے ہیں عمرے کے موقع پر، تو وہ صرف ایک ریچول کے طور پر، ایک یونیفارم کے طور پہ وہاں پہن لیتے ہیں. جب گھر آتے ہیں تو پھر اتار پھینکتے ہیں. کہ وہاں کوئی اور رب تھا اور یہاں کوئی اور ہے. یہ فرق کیوں؟ یہ دو رخی پالیسی کیوں؟ وہ اصل میں اللہ کی محبت میں یہ نہیں کرتے، وہ تو بظاہر ایک وقتی قانون کی پابندی میں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو وہاں جا کے بھی ہدایت نہیں ملتی. اور جن کے نزدیک واقعی اللہ کی ذات سب سے اہم ہوتی ہے، وہ پھر اس کے گھر نہ بھی پہنچے تو بھی وہ اس کے لیے تڑپتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا نا، تو ان کے آنے سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ دی تھی. حضرت آدم نے آ کر انہی بنیادوں پر تعمیر کی. پھر جب طوفان نوح آیا تو یہ خانہ کعبہ گر گیا. اس کے بعد بیت المقدس کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو پھر انہوں نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا، اور ان کی امت کا قبلہ یہی رہا. بنی اسرائیل والوں نے اپنے لیے بیت المقدس کے صخرہ، یہ جو چٹان ہے، اس کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا، اور بنی اسماعیل نے اپنا خانہ کعبہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. مدینہ میں آئے تو کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو بنی اسماعیل کے قبلے کی طرف پھیر دیا. فرمایا جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا، اسی طرح تمہیں سب سے بہتر امت بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا. وسط کا ایک معنی تو ہوتا ہے درمیان کا، درمیانی، اور
لغت میں کہتے ہیں ہر چیز کا ٹھیک درمیانی حصہ. پھر وسط کا معنی ایک بالکل درست بھی ہے، درست، اور ایک معنی سب سے اچھا بھی ہے، عمدہ. اب آپ کہیں گے کہ درمیانی اور پھر عمدہ، اس میں کیا آپس میں رشتہ ہے، یہ تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ ہر چیز کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ اس کا بہترین حصہ ہوتا ہے. مثلا دن کا درمیانی حصہ، خوب روشنی چمکتی ہے اس میں. صبح اور شام کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ پیک پہ جب دن ہوتا ہے. پھر بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کون سا حصہ بہترین ہوتا ہے؟ درمیان جوانی. بخل اور فضول خرچی کے درمیان سخاوت درمیانہ راستہ ہے، بہترین راستہ ہے. بزدلی اور طیش کے درمیان شجاعت، بہادری بہترین چیز ہے. اسی طرح اخلاق میں میانہ روی، عبادات میں میانہ روی. تو حدیث میں آتا ہے خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ اس کا درمیانی حصہ، یعنی اعتدال والا. اسی لیے اس کا ایک معنی معتدل بھی قرار پایا. ہر چیز کا درمیانی حصہ، بہترین حصہ، معتدل چیز. کس طرح کہ یہود و نصارہ کے انحراف سے پاک امت وسط کہ ہر چیز میں اعتدال ہے. کہا جاتا نا، بڑی مشہور مثال ہے، یہود کے ہاں کیا ہے، کوئی ایک مارے تو اس کو کیا کرو، دو مارو. اور نصارہ کیا کہتے ہیں، کوئی ایک مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو. اگرچہ پیش نہیں کرتے لیکن کہتے ضرور ہیں. تو بات تو کہنے کی ہے نا. تو مسلمانوں میں کیا ہے، انصاف کی بات. کوئی ایک مارے تو بس ایک مار سکتے، دو بھی نہیں مار سکتے، اور پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں کچھ. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ قبلہ ہم نے تمہیں اس لیے عطا کیا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. اور جس طرح قبلہ کو یا خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین حیثیت دی، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین امت کے طور پہ پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام انسانوں پر گواہی دو. کس بات کی گواہی؟ حق کی گواہی. کون سا حق؟ جو قرآن اور سنت کی شکل میں بالکل صحیح سچائی کے ساتھ مسلمانوں کے پاس موجود ہے. اس میں جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو تم صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو ان کے رب سے جوڑ دو. وسط ایک اور طرح آپ انٹرپریٹیشن دیکھیں کہ وسط درمیان کی چیز ہوتی ہے، تو درمیان کی چیز دو کنارے والی چیزوں کو جوڑتی بھی ہے نا. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ میرے سامنے مائک رکھا ہوا ہے، اور اس تار کے دوسرے اینڈ پر اس کا پلگ ہے، ساکٹ ہے، جہاں یہ جڑا ہوا ہے بجلی کے مین پاور ہاؤس سے. اب آپ دیکھیں بیچ میں یہی آ جاتی نا، ایک طرف یہ بولنے والی چیز ہے، دوسری طرف وہ کنیکشن ہے، اور بیچ میں یہ ہے. تو یہ ایک جوڑنے والی چیز ہے. تو وسط کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی بیچ کی چیز، یعنی مسلمان اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک بیچ کی چیز ہے، ایک میڈیم ہے، ایک ذریعہ ہے. یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ الناس کو الالہ سے جوڑنا ہے، لوگوں کو حق کا پیغام دینا ہے، لوگوں کو خدا کی معرفت دینی ہے. انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد اب اس پیغام کو انہیں قیامت تک دوسری قوموں تک پہنچاتے رہنا ہے. یہ ہے ہماری امت کے بڑا ہونے کی یا بہترین ہونے کی اصل وجہ، بہترین ہونے کی اصل وجہ. اور اسی وجہ پر ہی، اسی کام کے کرنے پر، اس ذمہ داری کے ادا کرنے پر ہی دراصل ہماری دنیا کی عزت اور آخرت کے مستقبل کا انحصار ہے. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک دنیا میں بھی عزت نہیں ہو سکتی اور آخرت میں بھی بچنا مشکل ہے. اس لیے کہ جب ایک یہودی یا عیسائی جہنم میں جانے لگے گا، جس کو یہ نہ پتا ہوگا کہ اصل دین کیا تھا اور مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا وہ آپ کا گلا نہیں پکڑے گا کہ تمہارے پاس قرآن تھا، مجھے کیوں نہ بتایا؟ آپ نے سورۃ آل عمران کی وہ آیات پڑھی ہیں جس میں ان کے لیے صاف صاف میسجز ہیں. کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ان تک یہ میسجز کنوے کریں، اس کا کوئی انتظام کریں؟ مشکل تو یہ تو ہمارے تو اپنے گھر میں ابھی بہت اندھیرا ہے، ابھی تو ہم نے یہاں بھی روشنی نہیں کی،
وہاں پیغام لے کے کب پہنچیں گے؟ اور اگر ہم پہنچے بھی کہ کہیں اچھا گھر میں بعد میں لائٹ جلا لیں گے، پہلے محلے میں جلا آتے ہیں، اگر ہم لے کے پہنچے بھی تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تمہاری نیت پر کچھ شک ہے، ہم نہیں تمہاری بات مانتے، یہ ہمیں کیسی روشنی دے رہے ہو جس سے تمہارا اپنا گھر خالی۔ یعنی اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور خود کھانا نہیں کھا رہا، کسی کو دیتا ہے تو وہ بعض اوقات سوچتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مجھے دے رہا خود نہیں کھا رہا، ہو سکتا ہے یہ زہر آلود کھانا ہے جو مجھے کھلا کے مارنا چاہتا ہے اور خود نہیں کھا رہا۔ تو کسی چیز کی اچھائی کو آپ عملی طور پہ کب ثابت کرتے ہیں؟ جب آپ اپنے لیے بھی اس کو واقعی بہترین سمجھتے ہیں، تب آپ کی تبلیغ پہ اثر ہوگا۔ ایک بات آپ دوسروں کو بتاتے چلے جائیں اور خود آپ نہ کریں تو دوسروں کے لیے اس بات میں کوئی وزن نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ اگر واقعی بہت اچھی چیز ہوتی تو تم خود بھی اس پر عمل کرتے، خود اس کو بھی اپنے لیے لیتے۔ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر حق کی گواہی دو۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا اس میں ایک امت بنائی جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ عدل اور انصاف کرتی ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ایک اور جگہ فرمایا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارا کام صرف دنیا کے مال اسباب نہیں سمیٹنا، یہ صرف ہمارا فرض اتنا ہی نہیں کہ ہم پیدا ہوں اور پھر تعلیم حاصل کریں، شادی کریں، بچے پیدا کریں اور ان کی شادیاں کریں اور دنیا سے چلے جائیں۔ امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ الاسلام کو اپنی زندگیوں میں بھی نافذ کریں، اپنے گھروں کو بھی امن و امان کا نمونہ بنائیں اور اس کو پھر آگے لے کر پوری دنیا میں پیس کے علمبردار ہوں، امن کو قائم کرنے والے ہوں۔ آج ہم جب کہیں جنگ ہوتی ہے تو کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ امن کے لیے آئے UN اور ہمارے درمیان صلح کرائے اور جنگ بند کروائے، اور بینر اٹھا کے باہر آ جاتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں UN کہاں ہے، جنگ بند کیوں نہیں کروا رہا؟ الاسلام آپ کے پاس اور دنیا میں امن کے لیے آپ ان کی طرف دیکھیں گے۔ یہ تو گاڑی کو الٹا دھکا دینا ہے، ریورس گیئر لگانا ہے، پیچھے کو چلانا ہے، اور جو گاڑی پیچھے کو چلے وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو عزت ملے تو اپنی قدر پہچانیں، کھولیں اس خزانے کے جو آپ کے پاس بند رکھا ہوا ہے اور کھلوائیں اسے ساری امت سے، پھر دیکھیں کہ امت دنیا میں عزت پاتی ہے یا نہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو امیین کے پاس کیا تھا؟ عربوں کے پاس کیا تھا؟ کتنے اسکول تھے؟ کتنی یونیورسٹیز؟ کتنی ٹیکنالوجی؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کتاب نے انہیں دنیا کا امام بنایا، جسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوپر اٹھائے گا اور کچھ کو ذلیل کرے گا، نیچے کرے گا۔ اور جیسے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی مسلمانوں نے جب سے اس کو چھوڑ دیا، اس کی تعلیم سے خود بیگانہ ہوئے اور لوگوں تک اس کو نہیں پہنچایا تو وہ دنیا میں عزت کے مقام سے نیچے آ گئے۔ اب ہم ایک فخر میں تو ضرور مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم چوزن پیپل ہیں اور ہم بہت بہترین ہیں، لیکن اس کی حقیقت عملی طور پر کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اسلام صرف خالی نعرے یا الفاظ یا ٹائٹل یا لیبل کا نام نہیں ہے، اسلام تو عمل کا نام ہے۔ جب تک ہم اس کتاب کو واقعی اہمیت نہیں دیں گے اور جب تک اس کو اہمیت دے کر اس پر عمل نہیں کریں گے خود، ہمیں وہ مقام نہیں مل سکتا۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر انہی کے طریقوں پہ چلنے لگے، اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ کا نام مسلمان ہے۔ ہاں یہ کریں کہ پھر اپنا نام کچھ اور رکھ لیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں گے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں بخاری میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی امت کو احکام خداوندی پہنچائے تھے؟
وہ عرض کریں گے کہ بے شک اے میرے پروردگار. پھر حضرت نوح کی امت سے پوچھا جائے گا کہ نوح علیہ السلام نے تم تک ہمارے پیغام پہنچا دیے؟ وہ لوگ انکار کریں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اور پھر حضرت نوح سے پوچھا جائے گا تمہارے گواہ کون ہیں؟ اور وہ کہیں گے میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہیں پیش کیا جائے گا اور تم یہ گواہی دو گے کہ حضرت نوح نے احکام پہنچائے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گواہی دو طرح کی ہوگی. ایک تو دنیا میں گواہی کہ جو ہمارے پاس پیغام ہے اللہ کی سچی بات ہے اسے لوگوں میں عام کرنا، اور دوسری قیامت کے دن کی گواہی. وہ کس طرح ممکن ہوگا؟ ہم نے نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا تھا کہ آپ نے کیا کیا اور لوگوں نے کیا جواب دیا ان کو؟ نہیں، ہم نے تو نہیں. پھر ہوا کیا؟ کیسے دیں گے؟ اس قرآن کے ذریعے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا کچھ کیا تھا. وہ ساری خبریں موجود ہیں نا. تو جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا وہ کیا گواہی دے گا؟ تو اس کتاب کے بغیر نہ دنیا میں حق کی گواہی دی جا سکتی ہے اور نہ آخرت میں حق کی گواہی دی جا سکتی ہے. جو اللہ تعالی طلب کریں گے پیغمبروں سے، اور پیغمبر ہمیں گواہ بنائیں گے اپنا کہ انہوں نے میسج پہنچایا تھا، اور ہم وہ گواہی اس کتاب میں آئی ہوئی معلومات کی بنا پر دیں گے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھرا جاتا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ. کب بنایا تھا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن میں ذرا ڈھونڈے اس آیت کو جس میں یہ لکھا ہو کہ لوگوں بیت المقدس کی طرف منہ کرو. ہے کہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنایا تھا. پھر وہ کیسے بنایا؟ کہاں بنایا؟ کدھر ذکر ہے اس کا؟ کہاں ذکر ہے؟ حدیث میں ہے، سنت رسول میں ہے. سنت کے بغیر تو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے بنایا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ کو حکم دیا گیا تھا، تو وہ بھی وحی کی ایک قسم تھی. تبھی آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو تھا، یعنی بیت المقدس کو. إِلَّا، مگر، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں. کیوں اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا؟ اللہ کو تو پتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بھی پتا چل جائے، لوگوں کو بھی پتا چل جائے. مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے، الٹا پھر جاتا ہے. عقب کہتے ہیں ایڑی کو. اور کل بھی میں نے بتایا تھا نا، عقب انسان کے مرنے کے بعد اس کی جو اولاد ہوتی ہے پیچھے چھوڑ جاتا ہے. مِمَّن يَنقَلِبُ، جو الٹا پھر جاتا ہے، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی دونوں ایڑیوں پر. یعنی قبلے کے بدلنے کا اصل مقصود کیا تھا، اصل غرض کیا تھی، اصل وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے، لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون رسول کی بات مانتا اور کون نہیں مانتا. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کامیابی اور نجات کے لیے اتباع رسول بڑا ضروری ہے. جیسے صبح آپ نے پڑھا نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. اور یہ اتباع کیسے تھا؟ جیسے قبلے کے معاملے میں جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ نماز کی حالت میں حکم آیا تھا، آپ نے منہ سے بول کر بھی نہیں کہا تھا، صرف یہ کیا کہ اپنا رخ بدلا. اور کہا جاتا ہے کہ اس جماعت میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. آپ اپنی جگہ چھوڑ کر بالکل دوسری طرف مڑ گئے، اور آپ کے پیچھے پھر مرد آ گئے اور مردوں کے پیچھے پھر عورتیں آ گئیں. 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، 2 ابھی رہتی تھیں. اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ میں برا بن معرور کے انتقال کے بعد ام بشر بن برا بن معرور سے ملنے کے لیے تشریف لائے. ام بشر نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا. وہاں ظہر کا وقت آ گیا. آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کی. جب آپ 2 رکعتیں پڑھ چکے تو جبریل امین نے آ کر اشارہ کیا کہ آپ نماز میں کعبہ کی طرف مڑ جائیں.
پھر جس جگہ مرد تھے وہاں عورتیں آ گئی، اور جہاں عورتیں تھیں وہاں مرد آ گئے، غرض سب نماز میں گھوم گئے. اسی مسجد کا نام پھر مسجد قبلتین پڑا ہے، دو قبلوں والی مسجد. اور پھر نہ صرف یہ کہ یہ، بلکہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور جنہیں پتا چلا کہ قبلہ کا رخ تبدیل ہو گیا، اس میں حضرت عباد بن بشر آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بنی حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز ہی کی حالت میں انہوں نے آواز بلند سے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے. یہ سن کر وہ بھی نماز کی حالت میں بیت اللہ کی طرف مڑ گئے. تو یہ دیکھنا تھا اللہ کو کہ کون ہے جو رسول کا اتباع کرتا ہے. اس آیت سے اتباع کا معنی بھی پتہ چل جاتا ہے. اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کی، اور اتباع ہوتا ہے عمل کو دیکھ کر وہی عمل کرتے جانا، حکم کا انتظار بھی نہ کرنا. یعنی اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ جب ہمیں کہا جائے گا تو ہم کر لیں گے، اور ابھی چونکہ کہا نہیں گیا تو اس لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، کیا تو گیا. اتباع ہوتا ہے کی ہوئی چیز کا، عمل کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے جاتے تھے صحابہ کرام بس ادھر ادھر مڑتے جاتے تھے، وہی کچھ کرتے چلے جاتے تھے. یہ نہیں پوچھتے تھے اچھا آپ کیوں کر رہے ہیں. آپ نے انگوٹھی پہنی، صحابہ کرام نے پہنی، آپ نے اتاری، سب نے اتار دی. نہ پوچھا کہ کیوں پہنی، نہ پوچھا کہ کیوں اتاری. پہنی تھی ہم نے بھی پہن لی، اتاری ہم نے بھی اتار لی. یہ تھی محبت اور اتباع آپ کا. اور ہم ہر بات میں یہ پوچھتے اچھا دین کے اس حکم پر چل کر فائدہ کیا ملے گا ہم کو. اس کی مجھے لاجک سمجھ نہیں آتی، اس لیے عمل کرنا بڑا مشکل ہے. مومن لاجک کے اوپر ایمان نہیں لاتا، مومن تو ایمان بالغیب رکھتا ہے. اسی لیے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے الذین یؤمنون بالغیب. وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ تھا وہ، لَكَبِيرَةً، البتہ بڑا بھاری، یعنی قبلہ کا رخ پھیرنا، دوسرے قبلے کی طرف مڑنا بڑا بھاری کام تھا. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی. مقناطیس کی سوئی کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، کسی کو پیچھے سے اسے دھکیلنا نہیں پڑتا، چلانا نہیں پڑتا، بتانا نہیں پڑتا. بیچاری کی کوئی آنکھیں بھی نہیں، کوئی کان نہیں، کوئی عقل نہیں، پھر بھی گھومتی چلی جاتی، خود گھومتی. آپ گھماتے ہیں اس کو؟ خود ہی گھومتی. بالکل اسی طرح جو شخص اپنے دل و نگاہ کے ساتھ مسلمان ہو چکا ہو، کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جب تک دل اور نگاہ یعنی سارے احساسات کے ساتھ انسان اللہ کا وفادار نہ ہو، اس وقت تک کچھ بھی فائدہ نہیں. کہا کہ یہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، جنہوں نے اپنی پسند اللہ کی پسند بنا لی، یعنی اللہ کی پسند ان کی پسند ہو گئی، ان کے لیے کیا مشکل، جو آپ چاہیں وہی ہماری پسند. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور وہ باتیں جو پھیلائی گئی تھی مسلمانوں کے خلاف اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اور یہ بھی ایک وسوسہ پیدا کیا گیا کہ اچھا اگر اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا تو پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی وہ تو گئی تمہاری. تو لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ ہے واقعی اگر ہماری امت کا اصل قبلہ یہ تھا تو پھر وہ جو ہو چکا اس کا کیا ہوا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اسی طرح منہ کرتے ہوئے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا بنا. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں ایمان کون سا ہے، ایمان سے کیا مراد ہے؟ نماز. ذرا اب اندازہ کر لیں آپ نماز کی اہمیت کا کہ اس کو ایمان کہہ کے پکارا گیا. تو اب آپ خود سوچیں کہ جس شخص کی نماز ہی نہیں، جو نماز ہی نہ پڑھے، اس کا ایمان کیا ہوا، اس کا ایمان کہاں ہوا. ایمان عمل سے الگ کوئی خاص اور چیز نہیں، عمل میں ہی اظہار ہوتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے وما کان اللہ لیضیع صلاتکم، لیکن ایک تو ساؤنڈ بہت عجیب کرتا ہے. آپ کمپیئر کریں وما کان اللہ لیضیع ایمانکم وما کان اللہ لیضیع صلاتکم، انفیملیئر، انفٹ لگتا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ اس طرح فٹ ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کے تخلیق اور ساخت میں کوئی خلل، کوئی فرق نہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی ایک ایک آیت میں بھی کوئی خلل نہیں کسی لحاظ سے بھی. اسی لیے اس کو بھی آیت کہا گیا اور ان کو بھی آیات کہا گیا.
جس طرح اللہ کی نشانیوں میں آپ کو کوئی ڈسکرپنسی نظر نہیں آتی، یہاں بھی نہیں آئے گی. اب ایک تو اس کی حکمت یہ ہے کہ صلاۃ کو ایلیبوریٹ کرنا تھا کہ نماز سراسر ایمان ہے، اور دوسری طرف اس لفظ کے علاوہ کچھ اور یہاں جچتا بھی نہیں. اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے کہ جو نمازیں تم نے اس کے لیے پڑھی تھی ان کو صرف اس لیے ضائع کر دے کہ وہ چونکہ پہلے میں نے حکم نہیں دیا تھا اب دیا ہے اس لیے وہ پہلے والی ضائع ہو گئی. دنیا میں تو ہوتا نا، مثلا کئی دفعہ لوگ میٹرک کرنے لگتے ہیں پرائیویٹ، ایک کورس لے کے پڑھتے رہتے سال کے آخر پتہ چلتا ہے کورس تبدیل ہو گیا. اللہ ایسا نہیں ہے. اب وہ جو بیچاروں کو تبدیل ہو جائے تو پڑھا لکھا گنوایا جاتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے ہاں اگر کورس تبدیل بھی ہو جائے تو بھی جو پچھلا کام کیا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے، لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور مہربان ہے. وہ لوگوں کی چھوٹی سی کوشش کو بھی ضائع نہیں کرتا.